السلام علیکم۔ واقعہ چینل کے دوستوں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں جب قیامت کی گھڑی قریب ہوگی تو قیامت کی کئی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان علامات میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرق جانب ہے وہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن و نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین میں سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے۔ وہ ان سے کہے گا کہ لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں میں اونٹ جیسا ہوگا، گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا، دم میں بیل کی طرح ہوگا، سرین میں ہرن جیسا ہوگا، سینگوں میں 12 سینگا جیسا ہوگا اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت فصیح الانسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد و بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ یہ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے بعد دابۃ الارض غائب ہو جائے گا اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ 120 سال ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا، جس کے باعث افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے، ناقص فاسق سے پہلے باترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات اور تسمہ پا وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے، جو لوگوں کو ان کے گھروں کے احوال بتائیں گے۔ جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی۔ برسر راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ احکام کا ظلم اور ان کی جہالت، ریا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں میں بدل جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں در پہ در نازل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جماعت زیادہ ہوگا، اولاد کم۔ اللہ کی طرف سے رجحان دلوں سے نکل جائے گا۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا بھی نہ رہے گا۔ اس دوران شام میں امن نسبتاً زیادہ ہوگا۔ لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے واپس گھر کو لوٹ جائیں گے، مگر مجموعی طور پر لوگ شام ہی رہیں گے۔
یہ کرب قیامت کی آخری نشانیاں ہوں گی۔ دعا ہے کہ روز قیامت اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔